قیاس کا تقاضا بھی یہی تھا، اور حقیقت میں ہے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام بڑے بڑے اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ سب کا مرتبہ اپنی جگہ پر بالکل ہے اور ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ پر ویسا ہی ہے جیسا رب کا قرآن کہتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اس کی چند دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم شروع میں نعت پڑھا کرتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب یہ دعویٰ ہے تو اس دعوے کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ ہم صرف خالی دعوے کرنے والے نہیں ہیں، ہم صرف نعرے لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کے جتنے بھی عقائد اور نظریات ہیں، ہر موقف اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، ایک خاص قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ قرآن اس کا گواہ اور شاہد ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم کی طرف بھیجا جو ان کی اپنی قوم تھی۔ اور پہلے یوں ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر یہ ایک علاقہ ہے اور بلوچستان دوسرا علاقہ ہے، تو یہ علاقہ ایک نبی کے پاس ہوتا تھا، دوسرا علاقہ دوسرے نبی کے پاس ہوتا تھا۔ ہر نبی کے پاس ایک خاص قوم ہوتی تھی جس کو اس نبی نے تبلیغ کرنی ہوتی تھی، لیکن جب رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کریم نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اعلان فرما دیے، ایک قوم کی طرف نہیں، دوسری قوم کی، 2 قوم کی طرف نہیں، 4 5 ہزار 10 ہزار لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کی طرف نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہیں یہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب پیارے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی جتنے بھی لوگ آئیں گے، پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے، موجود ہیں یا آئیں گے، ہر چیز کی طرف میرے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہیں رب العالمین نے یہ فرمایا
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تمہارے سب کے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، یعنی مکہ والوں کے پاس صرف نہیں، صرف مدینے والوں کے پاس نہیں، صرف مصر اور یمن والوں کے پاس نہیں، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک دلیل، اور اس کی تفصیل کافی موجود ہے، اختصار کے پیش نظر اگلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص معجزات لے کر آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ، 2 معجزے، 3 معجزے، چند معجزے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو چند معجزے عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی چند معجزات ان کو دے کر بھیجا۔ ہر نبی کے بارے میں اگر کسی کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے تو یہی ارشاد ہوا کہ چند نشانیاں، چند معجزات دے کر بھیجا ہے۔ لیکن جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ خالق کائنات نے اعلان فرما دیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو میرا محبوب تمہارے لیے سراپا معجزہ بن کر تشریف لے آیا ہے۔ یعنی ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، بلکہ میرا محبوب سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بن کر آیا ہے۔ ان کا چلنا معجزہ، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا گفتگو کرنا معجزہ، ان کا سانس لینا معجزہ، ان کا کلام کرنا معجزہ، ان کا دیکھنا معجزہ، ان کا سونا معجزہ اور ان کا جاگنا معجزہ، ان کا ملنا معجزہ اور ان کی ہر ادا معجزہ۔ کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، لیکن محبوب ہم نے آپ کو سر تا بقدم معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے محبوب کو نرالی ہی شان عطا فرمائی ہے۔ تیسری دلیل، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا اس کا نام لے کر کلام فرمایا، ڈائریکٹ اس کا نام لیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو، انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری زوجہ جنت میں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، فرمایا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں رب العالمین ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام سے خطاب فرمایا، حضرت یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کر آتے رہے، اللہ ان کا نام لے کر ان کو مخاطب فرماتا رہا، ان کا نام لے کر ان سے کلام فرماتا رہا۔ کسی نبی کو کسی لقب سے یاد نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اس کا نام لے کر اس کو مخاطب کیا۔ لیکن جس وقت وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، آپ کو بھیجا جانے لگا جس وقت، تو اس وقت رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک نہیں
بلکہ کئی مقامات پر اعلان فرما دیجئے، اور نام لے کر نہیں بلکہ آپ کے خوبصورت اور سوہنے سوہنے القابات سے آپ کو نوازا، آپ کا نام لے کر نہیں پکارا بلکہ آپ کے القابات سے آپ کو پکارا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، چمکتا سورج بنایا، بدر منیر بنایا۔ تو کہیں رب العالمین نے یہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ تو کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اے پیارے مزمل۔ کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قم فانذر، ارے مختلف، کئی والضحیٰ، کبھی واللیل اذا سجا، کبھی الم نشرح کہہ کر پکارا، کبھی والنجم اذا ہوا کہہ کر پکارا۔ یہ محبوب علیہ السلام کا ہی مقام ہے کہ دیگر جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، اللہ سب کو ان کے ناموں سے پکارتا رہا، لیکن جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجے جانے کی باری آئی اس وقت اللہ نے کہیں بھی نام نہیں لیا بلکہ ہر جگہ پر محبوب کے القابات سے نام لے کر پکارا ہے۔ اور یہ القابات سے پکارنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے سب سے اولا والا ہمارے نبی کو ہی بنایا ہے۔ پچھلی جتنی بھی قومیں تھیں ان قوموں کو اگر کوئی اس کی قوم، کسی نبی کی قوم اپنے نبی سے کلام کرتی تھی تو اللہ نے ویسا کلام قرآن میں ذکر کر دیا، یعنی کسی نبی نے کسی قوم نے کسی نبی سے کوئی کلام کیا تو اللہ نے ان کا کلام ویسے کا ویسے اٹھا کر قرآن میں ذکر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم سے تو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا۔ حواریوں نے کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، اے عیسیٰ بن مریم آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ ان کی قوم نے ان سے کہا۔ تو جب اللہ کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی باری آئی، جس وقت اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو اس وقت پہلے قوم کو خطاب فرمایا، پہلے قوم کو سمجھایا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، تم نے ان کو ان کا نام لے کر نہیں پکارنا ہے بلکہ ہمیشہ ان کو ان کے القابات سے پکارنا ہے۔ کبھی یا ایھا النبی کہنا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہنا ہے، کبھی یا رسول اللہ کہنا ہے، کبھی یا حبیب اللہ کہنا ہے، کبھی بھی تم نے محمد کہہ کر نہیں پکارنا ہے، جب بھی پکارنا ہے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی واضح دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کا پکارنا ایسا نہ بناؤ، ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ان کو ان کا نام لے کر نہیں، ان کے القابات سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ جس طرح میں رب ہو کر کبھی ان کو یا ایھا النبی کہہ رہا ہوں، کبھی ان کو یا ایھا الرسول کہہ رہا ہوں، یا ایھا المزمل کے لقب سے یاد کر رہا ہوں، کبھی میں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ رہا ہوں، کبھی والشمس وضحاہا کہہ رہا ہوں، کبھی الم نشرح لک صدرک کہہ رہا ہوں۔ یہ مختلف ناموں سے، اتنے خوبصورت ناموں سے میں اپنے محبوب کو پکار رہا ہوں، اور تمہارے لیے یہ درس اور یہ پیغام ہے کہ یہ میرے محبوب کوئی عام ہستی نہیں ہے، تم نے کبھی بھی ان کا نام لے کر نہیں پکارنا ہے بلکہ جب بھی پکارنا ہے میرے محبوب کے خوبصورت القابات سے پکارنا ہے۔
تفسیر جلالین، یہ ان کی تفسیر جلالین کے تحت جو حاشیہ لکھا ہوا، یہ ان کا حاشیہ جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے اس آیت کی تفسیر کے اندر، تو وہ بھی مان گئے۔ جس وقت تفسیر جلالین مکتبہ بشرا کی اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ محشی جو حاشیہ لکھنے والا تھا نیچے، اس آیت مبارکہ کی جو شرح لکھنے والا تھا نیچے، اس نے نیچے حاشیے میں لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر پکارنا حرام ہے۔ کیسے پکارنا ہے؟ ان کو کیسے مخاطب کرنا ہے؟ فرمایا تم نے یا رسول اللہ کہنا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ تمہارے تو اپنے گھر کے بندے مان رہے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض بعد میں کرنا۔ تو اس لیے آج ہم بھی بیٹھ کر حضور کو ان کے نام سے نہیں بلکہ یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ کیوں؟ ہمارا رب یہ ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ دلیل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے اعلیٰ اور اولیٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے۔ پچھلی جتنی بھی قومیں آئیں، ان قوموں کو کسی کو یتیم، کسی کو مسکین کہہ کر رب نے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم کو رب تعالیٰ نے فرمایا ایھا المساکین، اے مسکین قوم۔ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جا بجا یعنی جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے، ایھا المساکین، ایھا المساکین، اے مسکینوں۔ لیکن جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات آئی، کیونکہ حضور سب سے اعلیٰ ہیں، حضور سب سے افضل ہیں، تو حضور کی وجہ سے یہ امت بھی محروم نہ رہی، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ یہ امت جس وقت آئی تو ایھا المساکین، یا پھر یتیم کے نام سے نہیں پکارا گیا، بلکہ جب بھی ایمان والوں کو رب نے مخاطب کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے ماننے والو۔ یہ واضح دلیل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس ذات کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ ہمیں مسکین اور یتیم کہہ کر نہیں پکارا ہے، بلکہ پہلے قومیں جتنی بھی گزری کسی کو یتیم اور کسی کو مسکین کہہ کر پکارا گیا، اللہ نے ہمیں ایمان والا کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اور یہ کس کی وجہ سے مخاطب ایسا فرمایا؟ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کی وجہ سے ہمیں رب نے یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے یاد فرمایا۔ یہ اللہ کا یاد یوں کرنا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کرنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہی عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ ناز کرنا چاہیے اپنے مقدر پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کی وجہ سے ہمیں بھی دوسری قوموں سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آخری بات، پچھلی جتنی بھی قومیں گزریں انہوں نے جس بھی نبی کی گستاخی کی تو اس نبی نے خود آگے سے جواب دیا۔ وہ کبھی کوئی قوم کہتی تھی اے نبی معاذ اللہ آپ تو مجنون ہیں، تو وہ آگے سے کہتے تھے میں مجنون نہیں ہوں، میں تو رب کا رسول ہوں۔ کبھی وہ قوم ان کو کہتی کہ اے نبی آپ تو شاعر ہیں،
تو وہ آگے سے کہتے نہیں میں شاعر نہیں ہوں، مجھے رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی مختلف طریقوں سے جوابات دیتے. کبھی وہ رب کا انکار کرتے تو آگے اللہ کا رسول ان کو جواب دیتا، اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے. یعنی جتنی بھی وہ پہلی قومیں گستاخیاں کرتی تھیں، کسی نبی کی توہین کرتی تھی، تو وہ اس توہین کے بدلے میں وہ نبی خود ہی کلام کیا کرتا تھا، وہ نبی خود ہی جواب دیتا اس قوم کو. لیکن جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب یہ کوئی محبوب عام محبوب تو نہیں ہے، یہ وہ محبوب ہیں جو وجہ کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا. یہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے. جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی باری آئی، اور جس وقت ابو لہب خبیث لعین مردود نے یہ کہا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ گیا ہے مان جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 40 سال گزرے آپ کے ہمارے درمیان، ہم نے آپ کی سیرت کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھا، ہم نے آپ کے رہن سہن کو دیکھا ہے، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتا دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ابھی لشکر آ رہا ہے تو ہم مان جائیں گے کہ لشکر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو. آپ کو جھوٹ بولتا ہوا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہے. تو فرمایا کہ پھر مان جاؤ خدا 360 نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا ایک ہے. تو اس وقت ابو لہب نے یہ بکواس کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، یوں گستاخی کی. اب بجائے اس کے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے جواب ارشاد فرماتے، رب تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، پوری کی پوری سورت اللہب ابو لہب کے بارے میں نازل کر دی. فرمایا ابو لہب کمینے، تو میرے محبوب کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ ید اللہ والے ہاتھ تو ان کے بارے میں بھونکتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، میرے محبوب کے نہیں تیرے ہاتھ ٹوٹے. تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا ہے، یہ بات کرتا ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور خود برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب، اب بیٹھنا چاہتا ہے بھڑکتی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو لکڑیوں کا گٹھا سر پر لیے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے اور اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ بات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی گستاخی کرنا ابو لہب کا، اور رب العالمین کا آگے سے اس انداز سے اس طرح جواب دینا، اپنے محبوب کا دفاع کرنا اور اس انداز سے دفاع کرنا کہ پوری کی پوری سورت قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو، کہ جب جب میرا کوئی بندہ آتا رہے وہ اس کی تلاوت کرتا رہے، ابو جہل خبیث کی توہین ہوتی رہے، جب جب میرا بندہ آتا رہے، جب جب وہ میرا کلام کھولے، اس وقت یہی جواب ابو لہب کو ملتا رہے. یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا ہے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے بجھ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے
سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔